contemporary economic systems and credit crisis. آج کا حالات میں جو اکنامک سسٹم ہے تو جو مالی حالات جو آج ملکوں کی ہے اس کے تعلق سے آپ نے انٹرویو دیا تھا BBC ورلڈ میں جو پورے دنیا میں ریلے ہوا الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ کے تقاریر اور آپ کے پروگرامز کئی ٹی وی چینلز میں آپ کے انٹرویوز آئے. اس میں سے اہم ہے لنڈن BBC سروسز جو میں آپ کو بتایا تھا, ETV اردو جس کا میں ذکر کیا تھا, اور TV9 تیلگو چینل جو آندھرا کا ہے. اس کے بعد شارجہ TV, HM TV انڈیا کا, روبی سٹی کیبل, دوردرشن انڈیا اور آگرہ سٹی کیبل اور نیپال TV چینل اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کے پروگرامز الحمدللہ پورے انٹرنیشنل طور پہ ریلے ہوتے رہتے الحمدللہ. اور ممبئی کے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے مخصوص پولیس آفیسروں کو آپ نے اسلام کا تعارف پیش کیا اس پروگرام کے تحت. اور میں اس کے مختصر سے تعارف کے بعد اور دیر نہ کرتے ہوئے مولانا اشرف بشیر مدنی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ مائک پہ آئے اور اپنے تقریر کو آپ کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومکتوبا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے UIRC کے ذمہ داروں اور سارے پارٹیسپینٹ کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب مل کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. بے پایا درود و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے کمپیریٹو اسٹڈی, کیا جائز کیا ناجائز. یہ ٹاپک آج کل خاص طور سے کوسٹل آندھرا میں یا حیدرآباد میں یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. یا بہت سارے ہمارے بھائی ان کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں اور دوسری کچھ حدیثیں نہیں پڑھتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں کہ آدھا کہ حفظت شیئن وغابت عنک اشیاء, کہ کچھ چیزیں تمہیں یاد رہ گئی باقی کی چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہیں. تو آدھے علم کی بنیاد پر اگر ہم فیصلہ لیتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے فیصلے غلط ہو جا سکتے ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ کوئی بھی مسئلے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس مسئلے کا اور شرعی علم جاننے والوں کے اہل سے یعنی صلاحیت والوں سے لینا چاہیے. ہر دیندار آدمی یا ہر پڑھا لکھا آدمی قابل نہیں ہوتا کہ وہ شرعی مسائل میں فتویٰ دے دے. لہذا آپ کبھی بھی کوئی مسئلہ لینا ہے تو اس علم کے اہل سے لے. اہل کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت رکھنے والوں سے. اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ کنفیوژن کا آپ شکار نہیں ہوں گے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے کہ کمپیریٹو اسٹڈی کیا جائز کیا ناجائز. جنرلی جو فیلڈ میں فی الوقت دیکھا جا رہا ہے تو بعض اوقات کوئی نہ کوئی عالم کی طرف منسوب کر کے کہ بھئی کسی نے کہا کہ ایسا کرنا بدعت ہے. یعنی آپ دنیا کے جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں اس کتاب سے اگر آپ اسلام کا پروف دیتے ہیں یا آپ کچھ بھی کوٹیشن دیتے ہیں تو آپ فوراً سنتے ہیں کہ فلاں عالم نے بدعت کہا, لیکن جب ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت پڑنے پر جائز ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ جب لوگ جا کر سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور نتیجے میں کوئی عالم صاحب اگر کہہ دیتے ہیں تو مارکیٹ میں لا کر اس کو جنرلائز انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے. جبکہ
وہی عالم سے جا کر ہم جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوسرے مذہبی کتابیں کوٹ کرنے کی سنت ہمیں ملتی ہے۔ تو دراصل اصل پرابلم کہاں پر آ رہا ہے؟ جو لوگ جا کر سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرنے کا انداز یا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جا کر مولانا کچھ لوگ ہیں جو قرآن بھی نہیں جانتے، حدیث بھی نہیں جانتے، اور رات دن وہ لوگ رامائن اور مہابھارت اور بھگوت گیتا پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی ایک عالم ڈرے گا کہ امت مسلمہ کے لوگ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اگر سوال ایسے آئے گا کہ وہ لوگ قرآن بھی نہیں پڑھے، ترجمہ بھی نہیں پڑھے، اور اسلام کی باتوں پہ توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں، سیرت بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، رات دن صرف کمپیریٹو اسٹڈی پڑھ رہے ہیں، تو کوئی بھی ایک عالم فکر مند ہو کر یہی کہے گا کہ بھائی ایسا طریقہ تو بالکل بدعت ہے۔ تو سوال کرنے کا اسٹائل جب یہ ہوتا ہے، لیکن جب مارکیٹ میں آ کر کہتے ہیں فلاں عالم نے بدعت کہہ دیا، اس کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو ایسے وقت پر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی الحمدللہ علماء کرام ہیں، وہ سارے علماء کرام برابر ہمیشہ سے ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شرعی معلومات رکھتے ہوئے بھی اور قرآن اور حدیث کی معلومات رکھتے ہوئے بھی، اور ضرورت پڑنے پر یہ پوائنٹ خاص، ضرورت پڑنے پر محسوس کرتا ہے کہ سامنے والے لوگ اگر یہ کتابوں کے حوالے سے بھی بات رکھ دیں گے تو جو بات قرآن اور حدیث کی بتلا رہا ہے، اس قرآن مجید اور صحیح حدیث کی بات کو پروف کرنے کے لیے، اس مزید تائید کے لیے، جس کو کہتے ہیں استئناس کا مطلب ہوتا ہے بوباس لینا، یعنی چلو بھائی ٹھیک ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے شاید کہ سامنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو سمجھانے کے لیے فلسفے کو انہوں نے تائید کے طور پر، استئناس کے طور پر لیا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ درء تعارض العقل والنقل 9 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی، تو وہاں پر انہوں نے کئی ایسے فلسفیکل جو جملے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کے بنیادوں کو سمجھایا ہے۔ شاید کہ سامنے والا اگر فلسفی کی بنیاد پر سمجھ رہا ہو تو اس کو سمجھانے میں مدد مل جاتی ہے، اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ایویڈنس، خارجی انداز کے دلائل۔ ایک تو قرآن اور حدیث، ایک مسلمان ہے، مسلمان کو تو قرآن اور حدیث کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے تو ایک مسلمان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اب سائنس اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ ایک مسلمان کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندو مذہبی کتابیں اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، عیسائی مذہبی کتابیں اس کو مانتی ہیں یا نہیں مانتی۔ مسلمان کے لیے کافی ہے سمعنا و اطعنا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285۔ مسلمان جب تک ہم کہتے ہیں بھائی تم مسلمان ہو، قرآن مجید کی آیت میں یہ آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے پھر مزید دوسرے مذہبی کتابوں کا حوالہ دینا بالکل بیکار بات، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن اگر سامنے والا سائنس کو مانتا ہے، سامنے والا عقل کو مانتا ہے، سامنے والا فلسفی کو مانتا ہے، سامنے والا کچھ مذہبی کتابوں کو مانتا ہے، اگر آپ صرف قرآن اور حدیث سے اپنی بات پیش کر دیتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں تب بھی صرف قرآن اور صحیح حدیث ہی کو پیش کر دوں گا اور اسی کے اندر مجھے کامیابی مل رہی ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن اور حدیث ہی سے جو اسلام کی باتیں میں رکھ دینا چاہتا ہوں، میں عقل، سائنس اور جو بھی مذہبی کتابیں ہیں وہ حوالہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں، میں صرف میں قرآن اور حدیث میں جو بات ہے اچھے طریقے سے میں رکھ دینا چاہ رہا ہوں، ہم کہیں گے الحمدللہ۔ اگر آپ اسی کے ذریعے سے آپ کو کامیابی مل جا رہی ہے تو اس سے بہتر بات اور کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی بات، توحید، رسالت، آخرت کی بات کو سامنے والے کو سمجھانے میں آسانی ہونے کے لیے، کیونکہ سامنے والا قرآن کو نہیں مانتا، سامنے والا حدیث کو نہیں مانتا، تو ایسے وقت پر اس آدمی کو بھائی تمہاری مذہبی کتابوں میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، تمہاری کتابوں میں خود ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا ذکر آیا ہے، اور سائنٹیفیکلی اگر دیکھا جائے تب بھی توحید، رسالت، آخرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔